السلام علیکم ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام GIT کے ساتھ۔ اس پروگرام میں آپ کو ہم تفتیشی نکات 302 کے حوالے سے دہشت گردی، زرر کے مقدمات، منشیات کے مقدمات اور اس کے علاوہ جرائم سے بچاؤ کی تدابیر اور فراڈ وغیرہ سے بچاؤ کی تدابیر آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ فراڈ سے، فراڈولنٹ مینز سے بچاؤ کے لیے جو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو آج چند نکات بتائیں گے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے اپنے کاغذات دینا جناب، بھائی میں نے قرضہ لینا ہے۔ کئی بار یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ اپنے دوست وغیرہ کو کہہ دیا کہ بھائی جان مجھے نا بڑی ایمرجنسی ہے اور میرے پاس آپ کی تنخواہیں آتی ہیں ریگولر بنیادوں پہ، تو آپ مہربانی کریں اپنی تنخواہ پر میرے نام کا قرضہ اجرا کروا دیں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میں قرضہ واپس کرتا رہوں گا۔ تو ایسا کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ اپنے ڈاکیومنٹس، دستاویزات کے اوپر یا کسی کو اپنی تنخواہ پر قرضہ ہرگز نہیں دینے دینا، نہ ہی قرضے پر گاڑی کسی کے نام پر نکلوانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو پھنسا کر چیز لے کر چلتا بنے، رقم ہارڈ کیش لے کر چلتا بنے اور بعد میں آپ انتظار کی کیفیات میں سے اور کرب میں سے گزرتے رہیں۔ نمبر 1، اسی طرح گارنٹی چیک کو دیتے ہوئے فوری آپ نے دوسرے فریق سے جب آپ نے واپس لینا ہے گارنٹی چیک، تو آپ نے لازماً چیک کو دیکھنا ہے، تسلی کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، تبھی آپ نے رقم واپس کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے چیک لینا کوئی نہیں اور رقم واپس کر دینی ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ چیک پر آپ کے خلاف دوبارہ پھر پرچہ ہو گیا اور وہ پارٹی آپ سے دگنی پیسے لینے کے چکر میں ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی آپ نے مکمل بہتر طریقے سے انشور کرنا ہے۔ پرانا چیک بھی آپ نے اگر لینا ہے، اپنا چیک دیا ہوا چیک، تو وہ بھی آپ نے لکھت پڑھت کر کے اور دیکھ چاک کر، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک پہلی قسط میں بتایا تھا، اس کو بھی دیکھ چاک کر کہ اصل ہے یا نقل ہے واپس لینا ہے۔ اس بابت آپ نے تحریری اسٹامپ وغیرہ بھی لازمی کر لینا ہے۔ اسی طرح مکان گروی لینے سے پہلے اور اس کے عوض رقم دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ مکان کہیں متنازع تو نہیں، یا بینک پلیج تو نہیں، یا ڈسپیوٹڈ تو نہیں، کوئی اور معاملات تو نہیں اس کے چل رہے، اس کے جو کلیمنٹس ہیں وہ کہیں زیادہ تو نہیں اور ایک کلیمنٹ آپ کو گروی دے رہا اور دوسرے کلیمنٹ وہ اس گروی کے خلاف ہوں۔ اسی طرح کرایہ پر یہ مکانات یا دکانات لیتے وقت بھی آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بار مکان جب لینا ہے، دکان لینی ہے، تو آپ نے اس پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے کافی زیادہ اس پہ خرچے کرنے ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹیشن پہ اخراجات ہونے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں آپ کی ایک دم سے تلپٹ ہو جائیں۔ اس چیز کو آپ نے دیکھ چاک کر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی جگہ سے رقم لے کر نکلیں، یعنی کہ بینک سے رقم لے کر نکلیں اور سرے راہ کوئی یہ کہے کہ میری رقم گم ہو گئی ہے اور وہ رقم آپ کے پاس ہے، تو آپ لازماً 15 پر کال کر دیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کو یہ کہے، کسی جگہ سے آپ رقم لے کر نکلیں تو آپ کہیں کوئی شخص کہے آپ کو کہ آپ تلاشی دیں مجھے، تو یا اپنی جو آپ کے بیگ ہے رقم کا یا اپنی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ سامنے رکھ دیں، یا ایک دو اور بندے بھی شامل ہو جائیں اس میں اور آپ کو کنونس کریں کہ نہیں جی چلیں بھائی جان کہہ رہے ہیں تو آپ یہ چیز یہاں پہ رکھ دیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کو سادہ لوگ آپ کو سمجھ کر آپ کے ساتھ فراڈولنٹ پرسنز شامل ہو گئے ہیں اور وہ فراڈ کرنے والے ہیں۔ آپ 15 پر کال کریں، ایک آدھ بندے کو قابو کریں اور ریزسٹنس کے حوالے سے تھوڑا سا بچیں، لیکن یہ 15 پر کال کر دیں کہ یہ ایسے بندے ہیں، ان سے دور رہ کر فاصلہ رکھتے ہوئے آپ ان کا پیچھا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ارد گرد لوگ ہیں موجود ہیں تو آپ شور و غوغا کر کے ان کو پکڑوا بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ، سادہ لوگ، بزرگ لوگ جو ہیں ہمارے بینکوں سے نکلتے ہیں، لیڈیز بینکوں سے نکلتی ہیں اور وہ ایک دم سے ان فراڈیوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ فراڈی ان کو ایک ویرانے میں لے جاتے ہیں، یا ویرانے کے علاوہ بھی وہ موقع پہ جا کے وہ تلاشی کا ایسا جال بنتے ہیں اور ایسا آپ کو کنونس کرتے ہیں یا آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں کہ آپ تلاشی دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ تلاشی کے لیے پیسے وغیرہ جیب سے نکالتے ہیں تو یہ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کو روڈ پر بلا وجہ روکے یا آپ کے آگے موٹر سائیکل لا کے کھڑی کرے یا آپ کو روک کر کہے کہ آپ نے مجھے پتھر وغیرہ مارا ہے یا آپ نے میری فیملی کو تنگ کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فراڈیہ ہے اور آپ کی تلاشی وغیرہ لے گا یا آپ کو الجھا کر، آپ کو دھکا مار کے یا آپ کو دوسرے بندے کے ذریعے الجھا کر آپ سے رقم اینٹھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح موک پرینک، یعنی کہ پرینک کرنے والے آج کل کی سوشل میڈیا کے دور میں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز پرینک کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ پرینک کے روپ میں بھی آپ کو فراڈیہ مل سکتا ہے۔ اس معاملے میں احتیاط کرنی کہ پرینکر اصل ہیں تو چلیں پرینک چل جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ پرینک کے روپ میں آپ کو فراڈیہ مل جائے، وہ آپ کو اپنی چیزوں سے بھی، آپ کی قیمتی چیزوں سے محروم کر کے چلتا بنے۔ اسی طرح بزنس مین جب پروفٹ لیتے ہیں تو اس پروفٹ لینے کے عمل کو آپ نے گواہ
رکھ کر لکھ پڑھ لینا ہے اور ویڈیو بنا لینی ہے کہ معاملات کیا طے ہوئے تھے اور اب کس طرح قسطوں میں ہم یہ پروفٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. یہ چیز آپ نے ڈاکیومنٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی فوٹوگرافی کرنی ہے اور اس کو آپ نے ویڈیوگرافی میں بھی لانا ہے. اگر کوئی آپ کو واپسی پر آپ کا چیک آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب رقم آپ نے دے دی ہے ان کو, واپسی پہ آپ نے رقم دے دی اور آپ نے ریٹرن چیک مانگا کہ بھائی جان آپ مجھے چیک میرا واپس کریں, تو وہ کہتا ہے جی میرا تو آپ کا چیک تو دھل گیا ہے, وہ کپڑوں میں دھل گیا ہے, وہ کہیں مس پلیس ہو گیا, تو آپ اپنی رقم جو اس کو ہرگز نہ دیں. یہ کنفرم بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس چیک کو باہر نکال کے آپ کے خلاف پرچے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دھل گیا جی, اب دھل گیا تو دھلے ہوئے کو آپ لے آئیں اور لا کر, جب تک آپ رقم وصول کرنے کے کلیمنٹ تھے تو اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں نے چیک میرا دھل گیا, لیکن جب آپ نے رقم وصول کر لی تو آپ نے کہہ دیا دھل گیا. یہ چیز نہیں آپ نے قبول کرنی. اسی طرح فریقین کے مابین اشتام لکھتے وقت کسی بھی چیز کو آپ نے مخفی نہیں رکھنا اور غیر مکمل بھی نہیں رہنا. تمام آسپیکٹس آپ نے ایک ہی بار میں اشتام میں تحریر میں لے آنے ہیں. اس کے علاوہ کئی بار کچھ پارٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے پارٹنرشپ ڈیولپ کرتے ہیں, بعد میں ایک پارٹی کو ڈیفالٹر کر کے خود باہر بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں. اس کے امکانات کو مد نظر رکھیں, معاہدہ کرتے ہوئے مد نظر رکھیں, پارٹی کی ریپوٹیشن کو مد نظر رکھیں, اور اس کے بعد اس پارٹی کے اس طرح کے دوران جب آپ کی پارٹنرشپ چل رہی ہے, بزنس ڈیلز چل رہی ہیں, تو اس وقت بھی آپ مد نظر رکھیں کہ کہیں یہ ایسا نہ کریں کہ ایک دم سے ڈیفالٹر قرار دے کے, ڈیفالٹر کروا کے, یا انشورنس کمپنی میں کوئی فراڈولنٹ مینز استعمال کر کے, یا آپ کا حصہ بھی دے کر بیرون ملک فرار ہو جائیں. اس چیز کو بھی آپ نے انشور کرنا ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو. اسی طرح مکان, دکان, پلازا میں کوئی نئے لوگ آپ کے پاس کرایہ دار آ جاتے ہیں تو آپ پچھلے کرائے کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا. پرانے کرائے نامے پر مت رہیں. جب بھی کوئی کرایہ دار آپ کے پاس نئے مکان میں, دکان میں, پلازا میں یا اور جگہ ٹھہرے تو آپ نے اس چیز کو رینیو کرنا ہے, اپنے کرایہ داری کے نظام کو دوبارہ پھر اسٹامپ کی صورت میں لینا ہے اور نیا اسٹامپ کرنا ہے, پرانے اسٹامپ پر نہیں لینا. یہ آپ کا جب پنچایت ہوگی, تھانہ کچہری میں اگر جانا پڑ گیا, کوئی قبضہ وغیرہ ہو گیا, تو آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ نے پرانے کرایہ نامے کو آگے لے کر گئے. یہ چیز بھی آپ نے اوائڈ کرنی ہے. یہ اس کے علاوہ آپ اکثر جو ہمارے پرانے زمانے میں یہ چیز چلی جاتی تھی کہ نشہ آور اشیاء پلا کر کھلا کر آپ کو لوٹ لیا گیا, تو اکثر لوگ جو ہیں وہ مالٹوں میں انجیکشن لگا دیتے ہیں نشہ آور اشیاء کا, تربوز میں نشہ آور اشیاء کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. اسی طرح جو جوس کے ٹن پیکس ہیں اس میں بھی نشہ آور اشیاء کا انجیکشن لگ جاتا ہے. اسی طرح جو ڈبے ہیں جوس کے, وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں اس کام کے لیے اور سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی واردات کرنے کے لیے. تو فراڈولنٹ جو لوگ ہیں وہ نشہ آور اشیاء, اور نشہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی اوور ڈوز ہو گئی تو خدا نخواستہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ نشہ جو اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں, اس طرح کے جو زندگی سے عاری لوگ اور انسانیت سے عاری لوگ اور معاشرتی زندگی کے درگاہ راندہ لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنی ڈوز دے رہے ہیں, اور ان کو اس بات سے غرض نہیں. ان کو آپ کی چیزوں, آپ کی قیمتی گھڑی, آپ کا چین, آپ کا موبائل فون اور آپ کے پرس میں جو اشیاء ہیں یا اے ٹی ایم کارڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ان سے غرض ہے. ان کو یہ غرض نہیں کہ آپ کو وہ کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا, آپ کی خدا نخواستہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا, اور کہاں پہ آپ لیٹے ہوں گے, کس طریقے سے آپ کی مطلب آپ کو جو ذہنی طور پہ کفت ہوگی اور کتنے دن آپ اس نشے کے زیر اثر رہیں گے, ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. اس معاملے میں آپ محتاط رہیں, اور یہ چیزیں ٹین پیک میں بھی دی جا سکتی ہیں, اس سے آپ نے احتیاط کرنا ہے. اس کے علاوہ گھر کے باہر آ کے اکثر و بیشتر فراڈ یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی فیملی سے بات کرواتا ہوں, آپ نے یہ مجھے چیز دینی ہے. اس چیز میں بھی آپ کنفرم کریں پہلے چیز کو کہ وہ بندہ آپ کی فیملی سے بات کرا رہا ہے, کیا آپ کا کانٹیکسٹ درست ہے. یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے فراڈیوں کے اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, JIT کا پروگرام, جس میں ہم نے آپ کو فراڈولنٹ مینز سے بچنے کی تدابیر بتائی ہیں. انشاءاللہ ہم عزیز ہم آپ کو آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے, اور ہمارا پروگرام آپ نے دیکھتے رہنا ہے. اگر آپ کو پسند آئے اور کانٹینٹس پسند آئے تو آپ ہمارے پروگرام کو پلیز دیکھتے رہیے, اور اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ بیتی ہے اور آپ کے کچھ مسائل ایسے رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کو فراڈ ہو گیا ہو تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ناظرین کو تک پہنچائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس طرح کے مسائل سے نبردآزما ہو سکیں. بہت شکریہ.